الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث چل رہی ہے اور اس سے متعلق گزشتہ کئی دنوں سے چل رہی ہے، اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بیان فرمائی۔ بس یہ بات مکمل کر یہ حدیث انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ایک دفعہ پھر ذرا سا دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، جس آدمی کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے جس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ آدمی نے اوپر سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ منافق ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دل کا حال کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اگر ایک آدمی ظاہری طور پر نماز روزہ کر رہا ہے، دین کے جو موٹے موٹے احکامات ان پر عمل کر رہا ہے، تو ہم اس کو لازمی طور پر مسلمان سمجھیں گے۔ اب اگر عقیدے کے اعتبار سے اس کا نظریہ غلط ہے، یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی آپ کو بتلا دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے، فلاں یہ آدمی جو ہے اس کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، ظاہری طور پر یہ بناوٹ اختیار کی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی ظاہری طور پر مسلمانوں والے اعمال کر رہا ہے، ایک مسلمان ظاہری طور پر جو اعمال کرتا ہے وہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو ہمیں لازمی طور پر اسے مسلمان سمجھنا ہے، لازمی طور پر ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک اور برتاؤ کرنے پر مجبور ہیں۔ اب اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ کہلاتی ہے قسم نفاق اعتقادی۔ دوسری قسم میں جسے میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی کا مطلب یہ کہ ہے تو پکا سچا مسلمان، دل سے بھی، زبانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی ہے پکا ٹھکا مسلمان، لیکن منافقانہ خصلتیں اور عادتیں اس کے اندر ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن مسلمان کے شان نشان نہیں ہیں، تو یہ نفاق عملی ہے۔ بہرحال یہاں جو حدیث میں 4 علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا تعلق نفاق عملی سے ہے، نفاق اعتقادی سے نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً ذکر کر دی ہے۔ تو 4 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کسی سے کرے تو توڑ دے، کسی سے عہد اور پیمان کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑے پر نوبت آتی ہے تو گالب گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر منافق والی خصلت اور عادت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے حالات زندگی بھی پڑھے ہوں گے، مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں نے پتہ نہیں ان سے متعلق کیا کیا باتیں گھڑی بھی ہیں اور اڑائی بھی ہیں۔ ایک جلیل القدر، قابل عزت اور قابل احترام صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے۔ اس وقت ان کی اکثر جنگ جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ رومی اس وقت کی سپر طاقت کہلاتی تھی۔
سپر طاقت جیسے آج امریکہ ہے، اس زمانے میں روم جو ہے وہ سپر طاقت تھی، اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں جنگ بندی کا، کہ بھئی فلاں تاریخ تک آپ کی طرف سے بھی کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، ہماری طرف سے بھی کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے بھی کوئی جنگ کے سلسلے میں ہل جل نہیں ہوگی، ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگی، امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ معاہدہ طے پا گیا، کس کے ساتھ؟ رومیوں کے ساتھ۔ وہ جو اس معاہدے کی جو آخری تاریخ تھی جس وقت معاہدہ ختم ہونے والا تھا، ایک دن پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی، ترکیب آئی۔ ذہن میں بات یہ آئی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ وہ جو ہماری اور رومیوں کی جو سرحد ہے، اس سرحد کے قریب لے جا کر ہم اپنی فوجوں کو اور اپنے دستوں کو ہم وہاں لے جا کر ٹھہرا دیں، اور کچھ لشکر کو ہم ان کے سرحد کے اندر داخل کر دیں، اور جیسے ہی معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہو ایک دم اچانک حملہ کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ وہ جو رومی ہیں ابھی تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی معاہدہ ختم ہوگا، اگر ان کو حملہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ تیاری کریں گے، اس میں وقت لگے گا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں ایک دم اچانک جیسے یہاں تاریخ کا سورج غروب ہوا، چونکہ پہلے سے ساری فوجیں سرحد پر لا کر تیار کھڑی کی ہوئی ہیں، تو یہ ترکیب ذہن میں ہے کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو ان رومیوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں اور ان کا سارا علاقہ جو ہے وہ ہم فتح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ سرحدوں کے قریب پہنچ جائیں، اور کچھ دستے جو ہے وہ آگے روانہ کر دیے کہ بس وہیں قریب میں جا کر بیٹھ جائیں، جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہو اور اس وقت ان کو فوراً آرڈر ملے، ایک دم پیش قدمی کریں، اور پیش قدمی کر کر ظاہر ہے کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ ترکیب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، اور یہاں ان کے جو دستے تھے اور لشکر تھے انہوں نے اچانک حملہ کرنا شروع کیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایسے تابڑتوڑ حملے کیے کہ شہر کے شہر فتح کرتے ہوئے چلے گئے، بستیوں کی بستیاں فتح کرتے ہوئے چلے گئے، تھوڑے ہی سے وقت میں پورا کا پورا روم جو ہے وہ فتح کر لیا۔ ابھی یہ فتح کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار جو ہے وہ دور سے آ رہا ہے اور مٹی اڑ رہی ہے، تو انہوں نے وہاں وہ کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے امیر المومنین کی طرف سے کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ دیکھا کہ گھوڑا سوار ہیں، وہ یہ کہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یہ جملے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ٹھہر جاؤ اللہ کے بندوں، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں۔ مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں۔ دیکھا یہ قریب آنے والے شخص جو تھے حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ تھے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ کام صحیح نہیں ہے، تاریخ میں پوری تاریخ میں اس کی نظیر و مثال آپ کو نہیں ملے گی جو میں بھی آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ نے صحیح نہیں کیا، اس لیے کہ آپ نے اس معاہدے کی ایک طریقے سے ذرا سی خلاف ورزی کی ہے۔ اگرچہ معاہدے کے دوران آپ نے اپنی فوجوں کو اور اپنے لشکر کو آپ نے سرحد کے قریب بٹھا دیا، اور کچھ دستوں کو آپ نے ان کی سرحد کے اندر داخل کر دیا، اور اچانک آپ نے حملے کیا جس سے ذہنی طور پر وہ پہلے سے آمادہ نہیں تھے، فتح ہو گئی۔
تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ان کانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ الا ان یمضی اجل لہ او یقبض الیہم علی سواء. آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کے اور اس کے قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس معاہدے کو توڑنا. ہاں اگر وہ توڑنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا اعلان کرے, اعلان کرنے کے بعد وہ توڑ سکتا ہے, ورنہ اس معاہدے کی پاسداری لازم اور ضروری ہے, اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ حیران ہوں گے, پورا فتح کیا ہوا علاقہ واپس رومیوں کے ہاتھ میں دے دیا. کیا کوئی تاریخ میں اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ پورا مفتوحہ علاقہ وہ اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کر واپس دے دیا کہ یہ عمل اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگر خلاف ہے تو پھر یہ کام میرے لیے جائز کیسے ہو سکتا. پورا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے رہے کہ مومن کا شیوہ جو ہے وہ وفاداری ہے, غداری نہیں. مومن کی جو پہچان ہے وہ عہد کو پورا کرنا ہے, عہد کو توڑنا. یا منافق کی علامت و نشانی تو ہو سکتی ہے, مسلمان کی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں صرف اس ایک واقعے سے کہ حضرات صحابہ نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی. نہ وہاں کوئی تقریریں ہوتی تھی, نہ وہاں کوئی جلسے ہوتے تھے, نہ وہ اچھلتے کودتے تھے. وہ تھا عمل, اور وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 100% عمل کرنا, جس سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام تر تعلیمات پر دل و جان سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح معنوں میں دیندار اور مسلمان بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.